عمران خان پہ مجھے بہت غصہ آتا ہے. اپنے آس پاس اس نے ایسے لوگوں کو رکھا جو کہ اسی کماش کے تھے. یہ طبقاتی تقسیم جو ہے یہ ملک کے لیے زہر قاتل ہے. اندھیروں کی دلدل میں میں سمجھتی ہوں کہ وہ اس وقت دھنسے ہوئے ہیں. اس نے ان کو بتی کے پیچھے لگائے رکھا, ان کو انتشار اور فساد کی طرف شہ دی, اس کی طرف جانے کی. اس نے پتہ نہیں کتنے نوجوانوں کی زندگیاں برباد کر دی. عمران خان پہ مجھے بہت غصہ آتا ہے کیونکہ اس نے ملک کا جو حال کیا ہے وہ کسی طور سے اس کو جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا. لیکن میں آپ کو بتاؤں, مجھے سچ میں کبھی کبھی اس پہ بہت ترس بھی آتا ہے. لیکن سب سے زیادہ مجھے افسوس ہوتا ہے کیونکہ عمران خان کے پاس ایک موقع تھا, ایک چانس تھا کہ وہ اس ملک کو ترقی کی راہ پہ گامزن کر سکتا تھا, اس ملک کا نظام واقعی بدل سکتا تھا. لیکن اس نے یہ نہیں کیا. جو اس کے پاس واٹر شیڈ مومنٹ تھا, جو اس کے ڈیفائننگ مومنٹ تھا, اس کے پاس وہ تب تھا جہاں اس نے یہ فیصلہ کرنا تھا جب اس کو وزیر اعظم کی کرسی سے ہٹایا گیا, جب اس کی حکومت ختم کی گئی. اس وقت اس نے فیصلہ کرنا تھا کہ کیا وہ سیاسی تدبر سے, سمجھ بوجھ سے, دور اندیشی سے, عقل مندی سے فیصلہ کرے گا, یا پھر وہ وہی انا پرستی, ہٹ دھرمی, خود غرضی اور اس راستے پہ چلا جائے گا. تو اس نے وہ دوسرا راستہ چنا جس کا کہ مجھے بہت ہی افسوس ہوتا ہے. اس وقت اگر اس نے جھوٹے بیانیے بنا کے, نعرے لگا کے, لوگوں کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا کے اور مذہب کا استعمال کر کے ان کو گمراہ نہ کیا ہوتا, بلکہ ان کو اصل میں ان کو اس نظام کے بارے میں بتایا ہوتا. یہ جو نظام, جو استحصالی نظام ہے جس میں چند لوگ جو ہیں وہ امیر ہوتے چلے جا رہے ہیں جبکہ اکثریت جو ہے ان کے پاس 2 وقت کی کھانے کے پیسے نہیں ہیں, تو بجائے اس کے کہ وہ اس نظام کو بدلتا یا کوشش کرتا بدلنے کی, وہ اسی دور میں شامل ہو گیا, خود ہی وہ پیسے بنانے میں لگ گیا. اپنے آس پاس اس نے ایسے لوگوں کو رکھا جو کہ اسی کماش کے تھے, جو سارے یہی تھے جو لوٹ مار میں لگے ہوئے ہیں. اس نے یہ والا راستہ اختیار کیا. اگر وہ لوگوں کو سمجھاتا کہ یہ طبقاتی تقسیم جو ہے یہ ملک کے لیے زہر قاتل ہے, جب تک یہ طبقاتی تقسیم ختم نہیں ہوگی تب تک ملک ترقی نہیں کر سکتا, ملک آگے نہیں بڑھ سکتا, لوگ خوشحال نہیں ہو سکتے, بلکہ ان کے مسائل جو ہیں وہ زیادہ ہوتے جائیں گے اور ہمارے سامنے ہے کہ زیادہ ہوتے جا رہے ہیں. اس نظام میں جن کے پاس تو دولت ہے وہ ان غریبوں کی بیچارگی کا, ان کی مجبوری کا فائدہ اٹھاتے ہیں, اس کو مزید ان کا استحصال کرتے ہیں, اور یہ سلسلہ جاری ہے یہاں تک کہ لوگوں کو اب بالکل نا امیدی ہو چکی ہے, مایوسی ہو چکی ہے. ان کو سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ اس سے کیسے نکلیں. اندھیروں کی دلدل میں سمجھتی ہوں کہ وہ اس وقت دھنسے ہوئے ہیں. اور عمران خان چاہتا تو وہ نکال سکتا تھا, لیکن اس نے ان کی اسی مجبوری کو, اسی بیچارگی کو پھر سے اپنے مقصد کے لیے استعمال کیا, اپنے فائدے کے لیے, اپنی سیاست کے لیے اس نے استعمال کیا ان کو. اور یہ بہت ہی افسوسناک بات ہے. ان بیچاروں کی جو مایوسی تھی, نا امیدی تھی, اس کو جھوٹے وعدے دلا کے, جھوٹے دلاسے دلا کے اس نے ان کو بتی کے پیچھے لگائے رکھا, اور وہ بیچارے نادان نوجوان وہ لگے رہے اس کے پیچھے. تو عمران خان اگر اپریل 2022 میں یہ فیصلہ نہ کرتا کہ اس نے تمام پارٹی کے جو وسائل ہیں, اس کے پاس جو نوجوانوں کی جو ہیومن ریسورس ہے, اس کے پاس جو اس کے کارکن ہیں جن میں جذبہ ہے, جن میں خلوص ہے, اگر ان کو اس نے صحیح استعمال کیا ہوتا, اس کو بجائے اپنی ذات پہ صرف کرنے کی, اس نے تو ساری پارٹی کی پوری قوت اور انرجی جو تھی وہ صرف اپنی ذات پہ لگا دی. اس کے بجائے اگر اس نے ان لوگوں کو دوسری ڈگر پہ لگایا ہوتا, سیاست میں لگایا ہوتا, ان کو امپاور کیا ہوتا, ان کو سکھایا ہوتا, سمجھایا ہوتا, بجائے اس کے کہ اس نے ان کو سڑکوں پہ نکال دیا, ان کو انتشار اور فساد کی طرف شہ دی, اس کی طرف جانے کی, مذہب کے نعرے اور بیانیے استعمال کر کے اس نے لوگوں کو ورغلایا, اس نے ان کو شہ دی کہ وہ اداروں کو برا بھلا کہیں, وہ ریاست سے ٹکریں, اور اس نے پتہ نہیں کتنے نوجوانوں کی زندگیاں برباد کر دی جو کہ اب جیلوں میں سڑ رہے ہیں, جن کا کوئی پرسان حال نہیں ہے اس وقت. اگر اس وقت اس نے یہ سب کرنے کے بجائے انہی نوجوانوں کو کال دی ہوتی کہ یہ اپنے اپنے محلوں میں, اپنے اپنے علاقوں میں سیاسی تنظیمیں بنائیں, بجائے سڑکوں پہ نکلنے کے اور اپنا وقت برباد کرنے کے اور اپنی انرجی ضائع کرنے کے اور توڑ پھوڑ میں وقت صرف کرنے کے, اگر وہ یہ کنسٹرکٹیو کاموں میں لگاتے, اگر وہ واقعی سیاسی کام کرتے, سیاسی تنظیم بناتے, ان کو اکٹھا کرتے, لوگوں کو جوڑتے, اس نظام کے خلاف ان کو بتایا جاتا. لیکن اسے یہ نہیں کیا نا, اسے وہ سارا جو اس کے پاس ایک موقع تھا وہ اس نے بالکل ضائع کر دیا. اگر عمران خان نے اس وقت اس کو اگر سمجھ ہوتی, اس کو ادراک ہوتا, تو اسے پتہ چلتا کہ اس نے اپنے ارد گرد جو نام نہاد لیڈر اکٹھے کیے ہیں, جن کو لیڈر کہا جاتا ہے, وہ دراصل میں مفاد پرست, خود غرض بیوپاری ہیں جو صرف
صرف اپنا فائدہ دیکھ رہے ہیں، اپنا منافع کما رہے ہیں۔ لیکن عمران خان کو بھی فائدہ تھا کیونکہ وہ بھی مفاد پرست تھا، وہ بھی خود غرض تھا، تو دونوں ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کر رہے تھے۔ لیکن اگر اس وقت یہ صحیح راستہ اختیار کرتا، اگر اس کو سمجھ ہوتی تو اس کو پتہ چلتا کہ یہ لوگ تو اسی نظام کی پیداوار ہیں، اسی نظام کے رکھوالے ہیں جس نظام کی تبدیلی کا یہ وعدہ کر کے آیا تھا۔ مطلب اس نے تبدیلی کا نعرہ لگایا تھا نا، اس نے نئے پاکستان کا نعرہ لگایا تھا، لیکن اس میں اسی پرانے لوگوں کو لگا کے، اسی نظام کے جو پیدا کردہ لوگ تھے انہی کو لگا کے، تو اس نے پھر اپنا سفر جو تھا اسی ڈگر پہ رکھا۔ اگر اس کے بجائے اس وقت اس نے نوجوانوں کو کہا ہوتا کہ وہ اپنی سیاسی قوت بڑھائیں، اگر ان کو اس نے امپاور کیا ہوتا، اگر ان کو لیڈرشپ میں لایا ہوتا، تو اس وقت اس کے پیچھے ایک بڑی سیاسی قوت ہوتی جو کہ اپنا وقت انتشار کے بجائے، فساد کے بجائے، سڑکوں پہ توڑ پھوڑ کرنے کے بجائے ایک کنسٹرکٹیو کام کر رہی ہوتی۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ وہ پھر انہی سیاستدانوں کے، انہی مفاد پرستوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ اب بھی ان فائٹنگ چل رہی ہے، آپ کو پتہ ہی ہے، ایک لیڈر ایک بیان دیتا ہے، دوسرا دوسرا دیتا ہے، اور بیچارے جو نیچے کے لوگ ہیں، جو نوجوان ہیں، جو اپنے آپ کو کارکن کہتے ہیں، مجھے اس بات پہ بھی افسوس ہوتا ہے کہ کتنا ہی انہوں نے ٹائم لگا لیا ہو پی ٹی آئی کے لیے، کتنی ہی محنت کر لی ہو، لیکن لیڈرشپ میں صرف ان لوگوں کو لایا جاتا ہے جو کہ اونچا اونچا بولتے ہیں، جو کہ بے سروپا باتیں کرتے ہیں، جو کہ گالیاں دیتے ہیں۔ تو اگر اس نے نوجوانوں کو امپاور کیا ہوتا، لیڈرشپ میں یہ لے کے آیا ہوتا، ان کو سیاسی تربیت ان کی ہوتی، تو اس وقت وہ ایک سیاسی قوت ہوتے اور اس کے پیچھے کھڑے ہوتے وہ۔ لیکن بجائے اس کے وہ ایک انتشاری اور فسادی ٹولہ ہے اس وقت، جو کہ ہر وقت لڑائی جھگڑے کی بات کرتا ہے، جو ہر وقت گولی اور ڈنڈوں کی بات کرتا ہے، جو ہر وقت پولیس کے سامنے کھڑا ہونے کی بات کرتا ہے، جو ہر وقت تخریب کاری کی بات کرتا ہے، جو ہر وقت ریاست سے ٹکر لینے کی بات کرتا ہے۔ یہ وہی لوگ ہیں عمران خان نے جن کو کہا تھا کہ اپنے راستے کی تمام رکاوٹیں ہٹا دینا، مطلب یہ کہ جو بھی آپ کے سامنے آئے، پولیس آئے، کچھ آئے، آپ ان سے مقابلہ کرنا۔ مطلب یہ اتنی ایک بے وقوفانہ بات تھی اور لوگ اس کے پیچھے چل پڑے۔ تو اب یہ حال ہے کہ اس کے پاس کوئی سیاسی قوت نہیں ہے۔ اسی طرح اس کی جو سوشل میڈیا ٹیم ہے، اور میں آپ کو بتاؤں، میں اس کی بہت مترف ہوں، اس کی سوشل میڈیا ٹیم کی۔ میں سمجھتی ہوں کہ اس نے واحد یہ ایک کام کیا جس میں یہ ایکچولی کامیاب ہوا ہے، اور میں تو یہ کہتی ہوں کہ یہ اس نے ایک ورچوئل اکیڈمی اس نے قائم کی ہے جس میں لوگوں کو ٹرین کیا جاتا ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ بجائے ان کو ٹرین کرنے کے سیاسی طور پہ، بجائے ان کو سیاسی آگہی دینے کے، بجائے ان کو سیاسی شعور دینے کے، یہ وہ سوشل میڈیا ٹیم میں استعمال کر سکتا تھا ایک ماس لیول پہ لوگوں میں اویئرنیس کریٹ کرنے کی، نظام کے بارے میں، ان کے مسائل کے بارے میں، ان کے ایشوز کے بارے میں، ان کو اپنے ایشوز پہ سیاست کرنے کے بارے میں، ان کو تنظیمی صلاحیتیں اپنی اجاگر کرنے کے بجائے اس نے اس سوشل میڈیا کو، جس پہ اتنا پیسہ لگا ہے، جس پہ اتنا ہیومن ٹیلنٹ خرچ ہوا ہے، اتنی ہیومن انرجی صرف ہوئی ہے اس پہ، اتنے لوگوں نے اس پہ اپنا وقت لگایا ہے، اس نے اس پورے جو ایک آپ سمجھ لیں ہیومن کیپٹل تھا، اس کو اس نے ٹرولنگ پہ لگا دیا، گالیوں پہ لگا دیا۔ میں تو کہتی ہوں ایک گالی بریگیڈ اس نے تیار کر دی جس نے لوگوں کا جینا حرام کر دیا ہے۔ مطلب یہ فاشسٹ ایک قسم کا ٹولہ بن گیا ہے، اور یہ ٹولہ جو ہے اب اس کے اپنے لوگوں کے پیچھے پڑا ہوا ہے، کبھی اس کی برائی کرتے ہیں، کبھی اس کی برائی کرتے ہیں، کبھی اس کی تعریف کرتے ہیں، کبھی اس کی تعریف کرتے ہیں، اور یہ ٹولہ جو ہے اس وقت یہ بس اس پہ لگا ہوا ہے کہ وہ اس کے مخالفوں کی ٹرولنگ کرے، ان کی کیریکٹر اسیسینیشن کرے، ان کی ہرزہ سرائی کرے، اور بس یہ پورا جو ایک پروسیس تھا جس پہ کہ اتنے زیادہ وسائل خرچ ہوئے تھے، جو میں نے کہا کہ اتنا ہیومن کیپٹل، اتنا ٹیلنٹ، اتنا ٹائم جو لگا، وہ سارا کا سارا گندے نالے میں اس نے پھینک دیا۔